اچھا، رجعی طلاق میں تو بہت آسانی ہوتی ہے، شوہر جب چاہے طلاق دے دے، مثلا کسی عالم کے پاس چلے جائے، وہ احراز کرنے کے بعد جو ہے وہ شوہر کی اجازت ہے طلاق جاری کر دیتے ہیں. لیکن ایک خاتون، اس کے پاس طلاق کی اجازت نہیں ہوتی، اس کے پاس کوئی رائے حل نہیں ہوتا. تو آپ نے جیسے ابھی بیان فرمایا کہ آپ کے پاس بھی اجازت ہے مجتہدین کی، اور آپ چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. یعنی طلاق خلع کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ایک خاتون طلاق خلع لینا چاہے تو اس میں کیا کیا شرائط ہیں، کچھ مختصر بیان فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگ سکے ہماری فقہ کی روشنی میں ہم طلاق کس طرح لیں، طلاق خلع خواتین. طلاق خلع، لیکن ہمارے یہاں طلاق اور خلع کو دو چیز سمجھتے ہیں، جی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک قسم ہے بس. ہاں، طلاق خلع جو ہے نا وہ ہے جو شوہر زوجے کو نہ حقوق دیتا ہے، ہم، حقوق شرعی اور حقوق مادی. یہ حقوق شرعی بھی اہم ہے، ٹھیک. آپ سمجھ گئے نا. جی، حقوق سمجھ شرعی گئے. ہے تو حقوق شرعی بھی وہ ادا نہیں کرتا، یا جو ہے نا حقوق مادی، نفقہ، جی، اس کی زندگی اس پہ موقوف ہے شوہر پہ، یہ بھی نہیں دیتا. اور اذیت و اظہار جو ہے نا تو لوگ کرتے رہتے ہیں. اور خاتون جو ہے نا اس کی بڑی محتاج ہے کہ اس کو جو ہے نا طلاق ہو، کیونکہ نہ پیسہ ملتا ہے وہاں سے، نہ حقوق شرعی ہے، نہ وہ بعض تو مار پیٹ بھی کرتے ہیں ہاں جی جی جی، شوہر. ظلم ہے سب، ہم، وہ سب ظلم ہے. تو اس صورت میں یہ کیس جو ہے نا کی شکل میں حاکم شرع کے پاس آئے گا، تو حاکم شرع دونوں سے، فریقین سے سوال کرنے کے بعد، یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی طرف طلاق دے، دونوں کو سننے کے بعد حاکم شرع یا مجتہد جامع شرائط یا مجتہد کا وکیل، ہم. وکیل باصلاحیت ہو. ہر عالم نہیں کر سکتا ہے. نہیں، ہر کا کام نہیں ہے، تشخیص موضوع ہر ایک کا کام نہیں ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد اگر وہ اس نتیجے پر پہنچے اس کا اور کوئی حل نہیں ہے، شوہر طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ نفقہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا ہے یہ بیچاری جو عورت ہے، خاتون ہے، یہ کیا ہے، اس کو زندگی نہیں چاہیے، اس کو بھی زندگی چاہیے، اس کا بھی حق ہے، اس کو بھی جو ہے نا آزادی چاہیے. تو اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے تو حاکم شرع یا اس کا وکیل وہ جو ہے نا ولایت کے طور پر طلاق دے سکتا ہے. طلاق ہے ولایتی، یعنی الگ صیغہ نہیں ہے، صیغہ وہی ہے، نیت یہی ہے کہ میں مجتہد جامع شرائط کی طرف سے طلاق جاری کرتا ہوں، کیونکہ ان کی اجازت ہے. اجازت ہے. یہ ذہن میں ہونا چاہیے، ٹھیک. زبان میں جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صلاحیت ہونی چاہیے. اچھا، جب یہ مجتہد جامع شرائط یا وکیل اس طریقے سے طلاق جاری کرے تو یہ شرعاً جو ہے نا طلاق شدہ ہے، طلاق صحیح ہے، ٹھیک. طلاق ہو گئی، آزاد ہو جائے گی. آزاد ہو جائے گی. پھر وہ جو عدہ وغیرہ کا جو مسئلہ ہے، کسی کے لیے عدہ ہے، کسی کے لیے عدہ نہیں ہے، ہم، تو عدے کا مسئلہ دوسرا مسئلہ ہے. تو اس طرح جو ہے نا عورت جو ہے نا وہ آزاد ہو جائے گی. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں عورت ہمیشہ قید و بند میں رہے، شوہر جو بھی چاہے وہ کرنا چاہے وہ کر سکے. شوہر کے لیے بھی حدود ہے، زوجے کے لیے بھی حدود ہے، ہر ایک اپنی حدود میں رہ کے زندگی گزارنا ہے. اچھا صاحب، ابھی ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم خواتین کو طلاق لینے پر اکسا رہے ہوں، صرف شرعی معلومات کے لیے، کیونکہ اس کا واسطہ پڑتا رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایک عرصہ رہا اور ان چیزوں کو دیکھا. بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ شوہر اگر راضی نہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی. ایک عالم دین سے میری اس بارے میں کافی لمبی بات ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انتظار کرے، بس اس کے پاس کوئی رائے حل نہیں ہے. کیا وہ عورت بیٹھی رہے؟ ایسا ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاتون اسی طرح انتظار کرتے رہے اور کوئی رائے حل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے، نتیجہ بہت برا ہے. مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اس کا حل نہیں ہے، حالانکہ خلا موجود ہے. خلا ہے، جی. یہ حل ہے. اس سے پہلے بھی نکاح کے وقت جو ہے نا عورت کو یہ حق حاصل ہے، نکاح کے وقت جی. کہ وہ یہ شرط کرے
کہ یہ کام اگر شوہر نے کیا، مثلا شوہر جو ہے نا نشئی ہو گیا، یا مثلا باہر چلا گیا، باہر کئی سالوں چلا کے لیے، گیا، 2 سال رہے، باہر نہیں آئے، اگر یہ اس شرط موجود ہو کہ 2 سال اگر یہ چلا جائے پوچھے بغیر، اجازت کے بغیر، یہ بھی تو اجازت جی، کے بغیر اجازت اجازت کے بغیر 2 سال اگر باہر رہا تو وہ اپنے لیے حق طلاق وہ نکاح نامے میں محفوظ کر سکتی ہے۔ شرائط میں لکھ سکتی ہے۔ ہاں، ہمارے نکاح نامہ ہے نا سرکاری طور جی پر، جی اس میں یہ ذکر ہے، جی جی، اس میں شک ہے۔ شک ہے یہ نا، یہ اچھا ہے، جی جی یہ اچھا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی مسئلہ سامنے آئے اور اس کا کوئی حل نہ ہو، جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جامع نہیں ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے، خواتین کا مسئلہ ہے، اور یہ بلا جو ہے نا وجہ ہو اسی طرح سے بات کرنا نہیں، حل ہے تو ڈھونڈنا پڑے گا، صحیح، حل کس کے پاس ہے، کیسے اس کا حل نکل آئے گا، حل ہے۔ ماشاء اس اللہ۔ وجہ سے کہ شوہر یہ ہے نا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص، کوئی بھی عالم شوہر کی اجازت کے بغیر، وکالت کے بغیر طلاق دینا غلط ہے، وہ طلاق باطل ہے۔ ٹھیک، کورٹ کی طلاق اور ہماری اس طلاق میں کوئی فرق نہیں اگر شوہر راضی نہ ہو، ہے، شوہر راضی نہ ہو جائے گی۔ لیکن کوئی بالکل حل نہ ہو، بالکل راضی نہ ہو، جیسے وہ سچویشن ہے جس میں وہ ظلم بھی کرتا ہے، نان و نفقہ بھی نہیں دیتا ہے، حق زوجیت بھی ادا نہیں کرتا ہے، اس صورت میں مشترک سے رجوع کرنا ہاں، ہے یا اس کے وکیل سے، وکیل پھر شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ضرور نہیں، ہاں، یہاں جو ہے نا ولایت پر جو ہے نا طلاق جاری ہوگی، اور شوہر راضی ہو یا راضی نہ ہو۔ یعنی عذر اس کے پاس مضبوط ہونا چاہیے، خاتون کے پاس طلاق خلع کے لیے۔ وجہ جو ہے نا مضبوط ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی سے وہ پسند کی شادی کے لیے اسے طلاق لے کے جانا ہو، جی، جی، وغیرہ، جی۔ ایسا نہ ہو، مضبوط وجوہات ہو اس کے پاس۔ تو سر وہ عمدہ یہی ہے نا، نان نفقہ نہیں دینا ایک ہے، حقوق زوجیت ادا نہ کرنا یہ بھی جو ہے نا ایک ہے، مار پیٹ بعض جگہوں پر تو یہ بھی ہے نا، یہ ظلم ہے۔ تو ان وجوہات کو جو ہے نا حاکم شرع یا وکیل وہ جائزہ لے گا، صحیح، دونوں کی جو ہے نا وہ بات سنے گا، پھر وہ اس درجے پر پہنچے گا کہ یہاں اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ چلیں، بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے بیان